بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس میں موصول کا بیان ہو رہا تھا کہ اس میں موصول کو کس لیے لایا جاتا ہے، اس کے 2-3 فائدے آپ کے سامنے کل بیان کیے گئے تھے۔ آج اس کا فائدہ ایک یہ بیان کر رہے ہیں کہ اول ایمائی الی وجہ بناء الخبر، یا اس میں موصول کو یعنی مسند الیہ کو اس میں موصول کی صورت میں لایا جاتا ہے۔ مسند الیہ کو اس میں موصول کی صورت میں لایا جاتا ہے الی الایما، اشارہ کرنے کے لیے، الی وجہ بناء الخبر، خبر کی بنا کی طرف اشارہ کرنے، خبر کی بنا کی طریقے پر اشارہ کرنے کے لیے کہ خبر کا تعلق کس سے ہے، مدح سے ہے، ذم سے ہے، عقاب سے ہے یا عتاب سے ہے، خوشخبری سے ہے، نیکی سے، اچھی سے ہے، وہ جو ہے اس میں موصول کے ذریعے مسند الیہ کو لا دیں گے تو وہاں سے اشارہ ہونے لگے گا کہ آگے آنے والا کچھ انجام اچھا ہے کہ برا ہے۔ جیسے پیچھے آیا نا جو انہم مغرقون، وہاں پر جو ہے کیا کیا گیا، وہاں جو ہے متردد طالب کی طرح بنا لیا گیا، قال یا نوح یعنی ولا تخاطبنی فی الذین، یہاں سے پتہ چلا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے آگے کچھ ہونے والا ہے۔ ایسے ہی جو ہے مسند الیہ کو اس میں موصول کی صورت میں لایا جائے تو وہاں پر کچھ ایسے اسباب ایسے ہوں کہ بتاتے ہوں کہ آگے خبر کس طرح کی آ رہی ہے۔ اول ایمائی الی وجہ بناء الخبر، یا مسند الیہ کو اس میں موصول کی صورت میں لایا جاتا ہے، کیوں؟ الی وجہ بناء الخبر، خبر کے بنا کی طریقے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ ایما مانے یعنی مسند الیہ کے اندر ایسی چیز ہوتی ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ خبر کا تعلق جو ہے کس باب سے ہے، عذاب سے ہے، ثواب سے ہے، مدح سے، کس سے ہے۔ جیسے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہ ہوا مسند الیہ موصول کی صورت میں۔ اب تکبر کرتے ہیں، یہاں اس میں اشارہ کچھ ہوا نہیں ہوا کہ میری عبادت سے جو تکبر کرتے ہیں ان کا کیا ہے، کیا سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں جو ہے مسند الیہ اس میں موصول کی صورت میں لایا گیا، جو اس کے اندر ایک ایسی چیز پائی جا رہی تھی جو اشارہ کر رہی تھی کہ خبر کا تعلق کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو کیا ہوگا، یعنی وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے، اس لیے لایا جاتا ہے۔ سن میں آ گیا۔ ثم انہ ربما جعل ذریعۃ الی التعریض بالتعظیم لشانہ، پھر یہ کبھی کبھی یعنی بنایا جاتا ہے وسیلہ، ذریعتاً وسیلہ بنایا جاتا ہے الی التعریض، کس کا، اشارہ کرنے کا، الی بالتعظیم لشانہ، یعنی خبر کی شان، لشانی ہے شان الخبر، خبر کی شان کی تعظیم کے ذریعے اشارہ کرنے کا۔ پھر یہ کہ مسند الیہ کو اس میں موصول کی صورت میں لانا، اسے وسیلہ اور ذریعہ بنایا جاتا ہے الی التعریض، اشارہ کرنے کا، بالتعظیم لشانہ یعنی خبر کی شان کی طرف، عظمت شان یہ کر لیں، خبر کی عظمت شان کی طرف اشارہ کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ کس کو؟ مسند الیہ کو موصول کی صورت میں لا کر کے۔ ہم جو ہے ایک ایسی چیز کہیں گے کہ وہاں مسند الیہ موصول کی صورت میں ہوگا، اس میں جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز اس نے کی ہے، تو ہمارا گھر جو ہے اس نے بنایا، تو جب وہ چیز بلند ہے، جو چیز اس کو بنائے گی تو وہ بھی بلند ہو کہلائے گی۔ یعنی نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، نسبت اگر اللہ کی طرف جڑ جائے گی اور اللہ سے متصل ہو جائے گی تو جو اس سے متصل ہوگی وہ چیز بھی ممتاز ہوتی نظر آئے گی۔ تو اب کہیں گے کہ مسند الیہ کو اس میں موصول کی صورت میں لا کر کے ذریعہ اور وسیلہ بنایا جاتا ہے الی التعریض بالتعظیم لشانہ، یعنی خبر کی عظمت شان کی طرف اشارہ کرنے کا۔ ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتا دائم اعز واطول، ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتا دائم اعز واطول، بے شک وہ ذات، الذی بنا لنا بیتا، جس نے ہمارے لیے گھر بنایا، ان الذی
سما کا سما، بے شک وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا، آسمانوں کو، یہ دیکھیے مسند الیہ ہے اس میں موصول کی صورت میں. اب یہ خبر کون سی؟ بنا لنا بیتن دائم آزو اطول. یہ ہے کہ بے شک وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا. تو اب یہاں صلہ کے اندر اشارہ ہے کس بات کی طرف کہ خبر جو آنے والی ہے وہ ایسی ہوگی جو عظمت شان رفعت شان والی ہوگی. آسمانوں کو بلند کیا کس نے کیا ہے؟ وہ ذات بھی بہت بلند ہے. بے شک وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بنا لنا بیتن، تو ہمارے لیے ایک ایسا گھر بنایا ہے، دائمہ اعز اطول، جس کے ستون جو ہیں اعز قوی ہیں، وہ اطول اور لمبے ہیں، جس کے ستون. تو کیا ہوا اس میں؟ یہاں دیکھیں اس میں اشارہ کس بات کی طرف کہ ان کے گھر کی بنا جو ہے وہ رفیع الشان ہے. کیوں؟ کیونکہ بنانے والے آسمان کو جو ذات ہے وہ بھی رفیع الشان ہے. تو یہاں جو ہے کس کے اشارہ مسند الیہ کو موصول کے ذریعے لا کر کے اشارہ کیا گیا خبر کی عظمت شان کی طرف، کیونکہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے وہ عظمت شان والی ہے، اسی نے بنایا ہمارے گھر کو. کہتے ہیں نہیں کہ کس نے بنایا آپ کا گھر؟ فلاں بڑے مستری نے بنایا. کس کی طرف؟ جو بہت ماہر تجربہ کار ہیں. تو کیوں کہتے ہیں؟ گھر کی شان بنا. تو ہمارا خانہ کعبہ کس نے بنایا ہے؟ رب کے تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، انہوں نے بنایا. تو بنا لنا بیتن، یہ جو ہے خبر ہے، اس کی عظمت شان بلند ہوئی کیونکہ مسند الیہ جو اس میں موصول کی صورت میں تھا وہ بھی رفیع الشان تھا. یعنی اس میں جو ہے اشارہ ہے کس کی طرف کہ بنا جو ہے ان کے گھر کے وہ رفیع الشان ہے، اس لیے کہ یہ فعل اس کا ہے جس نے جو ہے آسمانوں کو بلند کیا، اور جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے وہ عظیم الشان ہے، تو گھر بھی عظیم الشان ہوگا. ترجمہ سمجھ آ گیا؟ ان الذی سما کا سما، بے شک جس نے آسمانوں کو بلند کیا اس نے ہمارے لیے ایک ایسا گھر بنایا جس کے ستون اعز قوی ہیں، وہ اطول اور لمبے ہیں. او شانی غیری، اسی تعارف ثم جعل ذریعۃ الی التعریض بالتعظیم لشانی او لشانی غیری. لشانی یعنی خبر کے علاوہ. پھر کبھی مسند الیہ کو اس میں موصول کی صورت میں لانا، اسے ذریعہ بنایا جاتا ہے خبر کے علاوہ کی عظمت شان کو بیان کرنے کا. خبر تو نہیں ہوگی لیکن کسی کی عظمت شان کو بیان کرنے کے علاوہ کا، یعنی وہ ذریعہ بنایا جاتا ہے. جیسے کہا جائے الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. اب یہ دیکھیں الذین کذبوا شعیبا، یہ مسند الیہ کو لایا گیا اور مبتدا بننا ہے، خبر نہیں یہاں پر. الذین کذبوا شعیبا یہ مبتدا بنے گا، یہ خبر کے علاوہ کی جو ہے عظمت شان کو بیان کیا جا رہا ہے. جنہوں نے جو ہے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. ابھی اس کے اندر یہ جھٹلایا کیا ہوا مطلب؟ تو اس کے آگے کی طرف آ رہا ہے کیا ہے وہ؟ کانوا هم الخاسرین. کیا ہے وہ؟ خسران میں سے ہیں. یعنی اس میں کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، یعنی یہ جب ہم نے کہا الذین کذبوا شعیبا، اتنا جو ہم نے کہا، اب سلے کے اندر جو ہے یہ اشارہ ہے کس بات کی طرف کہ شعیب علیہ السلام ایک عظیم الشان ہے، اس لیے کہ ان کی تکذیب جو ہے یہ خسران کا سبب بنتی ہے. اور یہ ذریعہ بنایا گیا کہ خبر کی کیا ہے؟ کانوا هم الخاسرین. اب یہ اس کے بعد آ گیا جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہے؟ خاسرین میں سے. تو یہ خبر کے علاوہ کی عظمت شان کو بیان کرنے کا. اس طرح سے کئی اسباب ہوئے جو ہے مسند الیہ کو موصول کی صورت میں لانے کے ذریعے. ایک تو پیچھے بیان کیا گیا کہ مخاطب کو اس کے علاوہ کا کچھ علم بھی نہیں ہے سوائے صلہ کے لانے کے مطلب، اور یہ کہ یا مسند الیہ کو صراحتاً نام کے ساتھ ذکر کرنا برا سمجھا جاتا ہے، یا یہ کہ ہولناکی جو ہے اس کی بیان کرنا مقصود ہو تو وہاں پر مسند الیہ کو اس میں موصول کی صورت میں لایا جاتا ہے، یا جو ہے مخاطب کو خطا پر تنبیہ کرنا مقصود ہو تو وہاں پر مسند الیہ کو موصول کی صورت میں لایا جاتا ہے، یا جو ہے خبر کی بنا کی طرف اشارہ کرنا ہو تو وہاں مسند الیہ کو موصول کی صورت میں لایا جاتا ہے، یا جو ہے کہ کبھی جو ہے مسند الیہ کو ذریعہ بنایا جاتا ہے کیا ہے؟ خبر کی عظمت شان کی طرف اشارہ کرنے کا، یا خبر کے علاوہ کی عظمت شان کو بیان کرنے کا اشارہ کرنے کے لیے ذریعہ بنایا جاتا ہے. اب یہاں تین ہو گئے، کتنے ہو گئے آپ کے؟ ضمیر آئی، علم اس میں موصول. نمبر 4 وبالاشارہ، مسند الیہ کو مولایا جاتا ہے اس میں اشارہ کے ذریعے. مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے اس میں اشارہ کے ذریعے.
لے تمیزی اکمل تمیز، اسے پورے طور پر مکمل طور پر ممتاز اور جدا اور نکھار پیدا کرنے کے لیے، اسے پورے طور پر مکمل اور ممتاز اور سب سے ممتاز بنانے کے لیے، کیونکہ اس میں اشارہ کے ذریعے کیا ہوتا ہے، محسوس مبصر کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے، اب اس میں شک نہیں رہے گا کسی اور کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ پورے طور پر مکمل طور پر جو ہے اسے ممتاز کرنے کے لیے، یہاں اکمل تمیز اضافت الصفت الی الموصوف ہے، یعنی یہ ہونا چاہیے تھا تمیز الاکمل۔ کیا ہے؟ یعنی کیا ہے، دل اور آنکھ دونوں سے جو ہے پورے طور پر مکمل امتیاز ہو جائے، اور اس کے لیے کیا ہے، صرف اشارہ ہی کافی ہے، اس میں اشارہ سے ہو سکتا ہے، جہاں دل سے اور آنکھوں سے مشاہدہ وہ کس میں ہو سکتا ہے، اشارہ کے ذریعے، بعض صورت سے دل سے ہو سکتا ہے لیکن زبان سے آنکھ سے نہیں ہو سکتا، اس میں اشارہ سے دونوں ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا پورے طور پر مکمل اور ممتاز کرنے کے لیے اس میں اشارہ کے ذریعے لایا جاتا ہے، اس لیے جیسے ہی کہا جا رہا ہے، ایک شاعر جو کہہ رہا ہے، ابن رومی کا قول ہے، کہہ رہا ہے کہ ھذا ابو الصقر، یہ ابو صقر ہیں، فردن فی محاسن، اپنے جو حسن و خوبیوں، اپنے محاسن اور کمالات میں بالکل فرد واحد ہیں، یہ ابو صقر ہیں جو اپنی خوبیوں میں کیا ہیں، یکتا ہیں، اکیلے ہیں۔ تو ھذا کے ذریعے اشارہ کیا گیا ابو صقر کی طرف، مسند الیہ کو لایا گیا، اس میں اشارہ کو کس لیے، مکمل طور پر ممتاز اور جدا کرنے کے لیے اشارہ کیا گیا ابو صقر کی طرف، تو ھذا اس میں اشارہ مبتدا مسند الیہ ہوگا، یہ ابو صقر ہیں جو اپنے محاسن اور کمالات میں اکیلے ہیں، تو اس میں اشارہ کو کس لیے لایا گیا، مکمل طور پر ممتاز کرنے کے لیے کہ یہ ابو صقر ہیں، یعنی پورے طور پر ھذا کے ذریعے تمیز ہو گئی کہ وہ اب ان کے دو لوگوں کے دنوں میں جو ہے ذہن میں ایسے حاضر ہیں جیسا کہ آگ جو ہوتی ہے سب کے سامنے نظر آتی ہے، ان کی تعریف اذہانوں میں ایسے ہو جائے جیسے آگ ہوتی ہے، اور اس کا ظہور جو ہے لوگوں کے سامنے ایسے ہو جائے جیسے کہ چاند جو ہے بغیر بادل کے نظر آتا ہے، چاند بغیر بادل کے نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اب التعریض بغبابۃ السامع، یا سامع کی غبابت بےوقوفی پر تعریض کرنے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے، جیسے ایک عقلی چیز ہو، اور عقلی چیز کے لیے اشارہ نہیں کرتے، محسوس مبصر کی طرف کرتے ہیں، لیکن وہ ہجو کر رہا ہے شاعر فرزدق جریر شاعر پر۔ پہلے زمانے میں نا یہ بازار عکاظ لگتا تھا، اس میں جو ہے 40 سال تک لوگوں نے زندگی گزار دی ہے، بازار میں مفاخرہ کرتے کرتے، اور ایک طرف کے بیٹھ جاتے تھے شاعر، دوسری طرف کے شاعروں کو پھر ہجو کرتے تھے، ادھر وہ بیٹھ گئے جریر، اختل ہے، امراء القیس ہے، فرزدق ہے، اور ادھر بیٹھ گئے کون سے، اور ایک دوسرے کو ہجو کرتے تھے، فی البدیہہ اشعار بولتے چلے جاتے تھے، اس طرح سے ہوتا تھا، بازار عکاظ لگتا تھا کس کے لیے، شعر و شاعری کرنے کے لیے، اور اس طرح سے ان کے حافظے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک شاعر آیا، آنے کے بعد اس نے جو ہے تقریباً 70 اشعار پڑھے، اور وہ جب پڑھ کے چلا گیا تو ایک شعر کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا کہ اس نے اس طرح سے کہا، اس طرح سے کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس طرح سے پڑھا ہے اس نے، تو لوگ بولنے لگے کیا آپ کو زیادہ معلوم ہے، آپ جو بول رہا ہے کس طرح پڑھا ہے؟ فرمایا سناؤں 70 اشعار پورے سنا دیے۔ تو ایسے حافظے تھے ان کے۔ سامع کی غبابت اور بیوقوفی پر تعریض کرنے کے لیے جیسے کہا جائے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ لوگ میرے آبا و اجداد ہیں، فجئنی بمثلہم، تو لے کر آ جاؤ ان کے مثل، اذا جمعتنا المجامع یا جریر، جب مجلسیں اور محفلیں ہم سب کو جمع کریں اے جریر۔ کون شاعر ہجو کر رہا ہے؟ فرزدہ شاعر ہجو کر رہا ہے جریر کے اوپر، اور کہہ رہا ہے کہ ارے تمہارے جو ہیں آبا و اجداد کیسے ہیں اور میرے کیسے ہیں، جب محفلیں جمع کریں ہم سب کو اے جریر، تو کیا ہے ان میں ممتاز اور نظر آنے والے کون ہیں؟ ہمارے آبا اجداد ہی ہیں، لے کے آ جاؤ ان کے مثل اگر ہیں تمہارے پاس۔ یہاں اس میں اشارہ کو لایا گیا اولئک آبائی، پتہ ہے وہ ہے، لیکن کیا ہے اس کو لایا گیا اس میں اشارہ کو سامع کی غباوت پر کیا ہے اشارہ کرنے کے لیے، کہ مسند الیہ کو اس میں اشارہ کو لایا گیا تنبیہ کرنے کے لیے جریر کی بیوقوفی پر، کہ وہ جو غیر محسوس جو چیز ہے نا اس کا وہ احساس جو ہے وہ اس میں اشارہ کے ذریعے کر سکتا ہے۔ غیر محسوس تھی یہ، جب
غیر محسوس چیز کو اشارہ کرنے کے لیے وہ اس میں اشارہ کو لایا، اس میں اشارہ کو لایا اس کی کیا ہجو کرنے کے لیے، اس کی غبابت پر اظہار کرنے کے لیے کہ جیسے کوئی چیز جو ہو محسوس نہ ہوتی ہو اور اس کو اشارہ کیا جائے اس میں اشارہ کے ذریعے، تو وہاں کہیں نہ کہیں اس کے مراتب اور طریقے ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آبا و اجداد جو ہے نا، اولئک آبائی، وہ میرے آبا و اجداد ہیں، یعنی فخر کرنے کا جب مقام ہوا ان کا دونوں جمع ہوئے تو انہوں نے کیا کہا، اولئک آبائی، یہ میرے آبا و اجداد ہیں، اے جریر جب محفلیں ہم کو جمع کرتی ہیں فجینی بمثلہم، تو تم ان کو لے کر آ جاؤ۔ آبا اجداد وہاں موجود نہیں ہے، بس یہ کر رہا ہے کہ تمہارے آبا اجداد کو دیکھو، آپ گناؤ اپنے آبا اجداد کو، وہ کیسے ہیں، اور میرے آبا اجداد دیکھ لو۔ تو غیر محسوس چیز ہے وہ آبا اجداد، ہے نہیں موجود سامنے نہیں، لیکن اشارہ کر رہا ہے اس طرح کر کے، وہ میرے آبا اجداد ہیں، یا جیسے کہ سامنے نہیں ہے وہ میرے آبا اجداد ہیں، گھروں کی طرف اشارہ کر دیے، وہ میرے آبا اجداد ہیں تو لے کر کے آ جاؤ اے جریر ایسے آبا اجداد۔ تو غیر محسوس چیز کو اشارہ کیا گیا اولائکہ کے ذریعے سے، کس لیے؟ سامع کی غابت پر، بِأَنَّهُ لَا يُدْرَكُ غَيْرُ الْمَحْسُوسِ الَّذِي وُضِعَ لَهُ اشارہ، کیونکہ وہ اس میں اشارہ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ محسوس مبصر کے لیے، لیکن اس کو جو ہے ادراک نہیں کیا جا سکتا غیر محسوس کا، جس کے لیے اس میں اشارہ لایا گیا تنبیہ کرنے کے لیے جریر کی بیوقوفی پر۔ او بیان حالی فی القرب او البعد او التوسط، یا اس میں اشارہ کو لایا جاتا ہے، اس میں اشارہ کو لایا جاتا ہے اس کی قرب، مسند لے کے قرب کی حالت یا دور کی یا توسط کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے کہا جائے حاذا او ذاکا او ذالکا او ذاکا، حاذا او ذالکا او ذاکا زیدن او ذاکا زیدن۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں آخر میں لائے ذاکا کو، حالانکہ توسط کون سے ہوتا ہے؟ بیچ میں ہوتا ہے نا، پہلے کوئی قریب ہوگا پھر لاسٹ ہوگا، درمیان میں کیا ہوگا؟ حالانکہ مثال میں کیا کیا انہوں نے، حاذا اس میں اشارہ قریب والا لائے، پھر ذالکا جو دور کے لیے آتا اس کا استعمال کیا، اور پھر بعید کا استعمال کیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے توسط کو آخر میں اس لیے رکھا کہ توسط جو ہے نا وہ قرب و بعد کے درمیان نسبت ہوتا ہے، قرب اور بعد کے درمیان ایک نسبت کا نام ہوتا ہے جس کا سمجھنا ان دونوں پر موقوف ہوتا ہے۔ پہلے ہم دور اور قریب کو سمجھ لیں، اس کے درمیان تو بیچ والا سمجھیں گے، دور بیچ والا ہے تو کس کا بیچ والا ہے؟ آخر والا ہے ہی نہیں، تو آخر والا آنے کے بعد بیچ والا سمجھا جائے گا نا، اس لیے انہوں نے جو ہے لاسٹ میں کیا کو رکھا؟ توسط کو رکھا۔ حاذا او ذالکا او ذاکا، یہ ہے یا وہ ہے یا وہ یہ ہے۔ اس میں اشارہ کے الگ الگ طریقے ہیں۔ اب دیکھیں، او تحقیری بالقرب، یا قرب کے ذریعے کبھی اس کی حقارت بیان کرنے کے لیے اس میں اشارہ کو لایا جاتا ہے، کبھی قرب کے ذریعے کبھی کسی کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، اور کبھی اس قرب کے ذریعے کبھی کسی کی حقارت مقصود ہوتی ہے۔ احاذا الذی یذکر آلیہتکم، ابو جہل وغیرہ نے کہا ارے یہی ہیں وہ جو تمہارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، یہی ہے وہ، تو یہاں کیا اچھائی مقصود ہے کیا؟ اچھا یہی ہیں، ایسے کر کے۔ تو یہاں حاذا اس میں اشارہ کا لا کر کے کیا کیا، یہاں پر جو ہے حقارت بیان کرنے کے لیے نبی کی طرف اشارہ کیا کہ یہی ہے وہ، تو اس میں اشارہ کو لایا جاتا ہے قریب کا لا کر کے حقارت بیان کرنے کے لیے۔ حاذا، یا جو ہے احاذا الذی، کافروں حکایت کی بیان کی کہ احاذا الذی یذکر آلہتکم، مقصود ان کا جاتا ہے اشارہ کا مشار الیہ، گویا کہ وہ حقیر ہے، کیا یعنی مراد ہوگا احاذا الحقیر یذکر آلہتکم العظیمہ بنفی الالوہیۃ عنہا، یعنی کیا یہ حقیر ہی ہے جو تمہارے بڑے بڑے معبودوں سے معبودیت کی نفی کرتا ہے، یا جو ہے اس میں اشارہ کو لایا جاتا ہے تعظیم کے لیے بود والا، یعنی بہت دوری میں پیش کر کے، جو چیز دور ہوتی ہے اس کا عظمت شان زیادہ ہوتی ہے، ہم سے جو مدینہ دور ہے اس لیے عظمت شان زیادہ ہے، جو قریب ہیں ان کی اتنی شان ان کے دل میں اتنی وہ نہیں ہوتی ہے، صحیح ہے نہیں، جو کہیں قریب رہتے ہیں وہ اتنا شان نہیں رکھتے، جو زیادہ دور رکھتے ہیں ان کے زیادہ دل میں محبت ہوتی ہے۔ اب جو ہے دور والا اس میں اشارہ لایا گیا تاکہ اس کی عظمت شان اور بیٹھ جائے۔ ذالک الکتاب، کتاب تو قریب ہے، یہ وہ کتاب، اس میں اشارہ قرآن پاک کی طرف اشارہ کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
قرآن کی طرف اس میں اشارہ بود والا لایا گیا، کیوں؟ اس کی طرف اشارہ ذالکہ دور کا بیان کرنے کے لیے، تاکہ اس کی یہ بہت بلند والا رفعت شان میں اتنی بلند ہے کہ جیسے کہ کسی کے درمیان درجوں میں فاصلہ ہوتا ہے، ایسے ہی جو ہے ہمارے درمیان فاصلہ ہے، اس کا مقام کہاں اور ہم کہاں اتنی دور۔ تو ذالکہ کے اس میں اشارہ بلایا جاتا ہے اس کی تعظیم بیان کرنے کے لیے قریب بود کے ذریعے سے، یعنی بود والا دور والا، جیسے لفظ بود تعظیم کا فائدہ دیتا ہے، جیسے کہا جائے ذالک الکتاب، یعنی وہ عظیم کتاب، وہ ایسی کتاب ہے، وہ عظیم مرتبے پر فائز ہے۔ اس میں اشارہ ہو ہی نہیں رہا ہے، بس ایک لائن لے لیں پھر وہ لمبا ہو جائے گا۔ او تحقیری، یا جو ہے مسند الیہ کی حقارت بیان کرنے کے لیے، دیکھیں قریب والا جب ہی کبھی عظمت شان کو بیان کرتا ہے، کبھی وہی کیا ہوتا ہے حقارت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی ذالکہ کے ذریعے کیا ہوتا ہے تعظیم مقصود ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے حقارت مقصود ہوتی ہے، لیکن نسبت بدل جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا چینج ہو جاتا ہے حقارت بیان کرنے کے لیے۔ جیسے ذالک اللعین فعل کذا، اس لعین مردود نے کیا، اس لعین مردود نے کیا، کیوں؟ کیا یعنی یہ اتنا گرا ہوا ہے، یہ ہمارے بیٹھنے کے قریب میں لائق نہیں ہے، اب اس کو جو ہے لفظ کے اعتبار سے بھی دور کر دو۔ کیا ہے یہ؟ اس کی ذات کے اعتبار سے دور تو ہٹتا ہی ہم سے، لفظ کے اعتبار سے بھی تیرے لیے لائق نہیں ہے کہ حاضر استعمال کیا جائے، تیرے لائق یہ ذالک استعمال کیا جائے۔ او تحقیری کما یقال ذالک اللعین فعل کذا، یا اس لعین نے اس کی حقارت بیان کے لیے جیسے اس لعین نے یہ کیا ہے، حالانکہ موجود ہے لیکن کیا ہے، جیسے گھٹیا لوگوں کو وہ لوگ چارپائی میں بٹھالتے ہیں نا، ایسا ہوتا ہے نیچے بٹھال دیا تو قریب بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، تو اس کے لیے ہاذا کا ذالک کا استعمال کیا، وہ لعین نے کیا اس طرح۔ آگے یہ ایک مثال ہے، چلے کل دیکھیں گے، تھوڑا تفسیر ہوگی اس میں اشارہ کے ذریعے ہیں، کل پیش کر دیں گے۔ ٹائم ہو گیا تو چلے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔